الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے ہم نے جو ہے آج پڑھا ہے، اور یہاں سے مسلسل بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں. اس سے پہلے روزے کے مسائل تھے، لیکن ان کو ہم نے اختصار کی وجہ سے جو ہے چھوڑ دیا ہے. ان مسائل کو ضروری سمجھتے ہوئے معاشرتی مسائل ان مسائل کو کہتے ہیں کہ جہاں کرنا نہ کرنا جو ہے وہ گھریلو اور ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس سے تعلق رکھنے والے مسائل. اس میں یہاں کون کون سے مسائل بیان ہو رہے ہیں؟ شراب اور جوئے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. جو مال ضرورت پوری ہو جانے کے بعد آدمی کے پاس بچتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر یتیم آپ کی پرورش میں ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. شادی کہاں کرنی چاہیے. بطور خاص یہاں ذکر آ رہا ہے کہ مسلمان سے شادی کرے گا، مسلمان مرد مسلمان عورت سے، مسلمان عورت مسلمان مرد سے، اور جائز نہیں ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ مسلمان عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مشرک سے، بت پرست سے، بتوں کی پوجا کرنے والے سے شادی کرے، اور نہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بت پرست عورت سے شادی کرے. پھر اس کے بعد میاں بیوی کے کچھ تعلقات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد طلاق کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے کا ذکر ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے، اسی کو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پہلا سوال ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی جی، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر. آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اثم کبیر، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے دونوں کا جو حکم شریعت میں آیا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے، بتدریج آیا ہے. پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے بارے میں کوئی اطمینان بخش بات اللہ کی طرف سے آنی چاہیے. کیونکہ وہ ہر سمجھدار آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں شراب پی جاتی ہے، کسی معاشرے میں شراب پی جاتی ہے تو اس معاشرے کا کیا حال ہو سکتا ہے، وہاں کے مردوں کے اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کی گھریلو زندگی، ان کی بیویوں، ان کے بچوں پر اس بری لت کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو ہے نا ایسی حالت میں دیکھے
کہ وہ پڑا ہوا ہے اور بک رہا ہے اور اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور پتہ نہیں منہ سے کیا کیا بولتا ہے. ایک اولاد اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھتی ہے، پھر وہ جھگڑا کرتا ہے، پھر وہ گالی گلوچ کرتا ہے، پھر مارتا پیٹتا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ صاحب دیسی پیک پینے سے ایسا ہوتا ہے، وسکی اور بیئر اور برانڈیڈ شراب پینے سے ایسا سب نہیں ہوتا. ایسا سب ہوتا ہے، ایسا سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شوقیہ کوئی آدمی گھونٹ دو گھونٹ پی لے تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس کو. شوقیہ ایک گھونٹ دو گھونٹ پیے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن سنیچر کے دن شام میں گوشت کھا کے بوتل ہاتھ میں لے گا تو پوری چڑھائے گا وہ، چاہے انگریزی ہو چاہے دیسی ہو. جو لوگ پیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اتنا سا گلاس بھر کے اور چیئر کر کے 2 گھونٹ پی کے چھوڑ نہیں دیتے، پھر وہ بوتل پوری ہی چڑھاتے ہیں. لیکن وہ ذرا شریف ہے تو گھر میں پی لیتے ہیں. جو بھی برا حال ہوتا ہے وہ اپنی کھٹیا پہ جو ہے وہ بھگت لیتے ہیں اور ان کی بدحالی کا باہر پتہ نہیں چلتا، ان کے برے حال کا باہر پتہ نہیں چلتا. تو جب یہ حکم آیا، جب یہ آیت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ٹھیک ہے لیکن اور اطمینان بخش بات ہونی چاہیے. پھر ایک زمانے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کا یہ حکم آیا کہ اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. جب تک بولنے کا ہوش نہ ہو تب تک نماز نہ پڑھو. سیدھی بات یہ ہے کہ بولنے کے ٹھکانے نہ ہو کہ کیا بول رہے ہیں، کیا منہ سے نکل رہا ہے، تب تک نماز نہیں پڑھنی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اطمینان بخش بات اور فیصلہ ہونا چاہیے. پھر تیسرا فیصلہ آیا اور تیسرا حکم آیا، وہ سورہ مائدہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ جوا یہاں وہاں بھی ساتھ ہی چل رہا ہے فلم میں، یہاں بھی جوئے کے بارے میں کہا گیا، وہاں بھی جوئے کے بارے میں کہا گیا. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور والازلام اور خاص قسم کے ان کے اس زمانے میں فال نکالنے کے تیر ہوا کرتے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ فال نکالنے کے لیے رکھے گئے تیر، یہ سب کیا ہے؟ رجسن، ناپاک ہے. یہ کیا ہے؟ رجسن کے معنی ناپاک ہے. شراب ناپاک ہے اور جوا ناپاک عمل ہے اور تیروں سے پھال نکالنا ناپاک عمل ہے، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو. یہ ہوا فائنل حکم. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دین کے کسی خاص مسئلے میں کسی چیز کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے. پردے کے بارے میں کہا، پردے کا حکم ہونا چاہیے. شراب کے بارے میں فرمایا اور بہت سارے مسائل میں، جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. تو اس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا امر ان کی رائے کے موافق آیا. جیسا حضرت عمر چاہتے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا. تو یہاں جو کچھ عرض کرنا ہے وہ فائنل حکم سمجھ کر نہیں، لیکن اس کی بنیادی بات جو کہی جا رہی ہے اس کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں. ہم اس کو فائنل حکم نہ سمجھیں کہ ہاں آج تو ہم نے جو ہے تفسیر میں سنا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، چلو بھائی تھوڑا فائدہ لے لو اس کا. بھائی شراب پئیں گے تو ظاہر ہے آدمی کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک دم تیز ہو جاتا ہے. گھنٹی آدمی کی ڈنکی جو ہے وہ تیز چلنے لگتی ہے اور سب کچھ ذرا ہرا بھرا نظر آنے لگتا ہے آدمی کو. تو چلو تھوڑا فائدہ اٹھا لیں.
یہ مراد نہیں ہے. تو شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ جوئے اور شراب اور زنا، جوا، شراب اور زنا، اس میں انسانوں کو معاشرتی طور پر مبتلا کیا جاتا ہے اور مبتلا کر کے سماج کو خراب کیا جاتا ہے. ہمارا جو مغربی معاشرہ ہے نا، ویسٹرن جو کلچر ہے، اس ویسٹرن کلچر میں حکومتوں نے باقاعدہ پلان کر کے وتھ پلاننگ ایسا کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان 2-3 چیزوں سے باہر ہی نہ آئیں، یا شراب پئیں، یا جوا کھیلیں، یا عورت بازی میں لگے. کہ ان 3 چیزوں سے اگر وہ باہر آئیں گے تو وہ صحیح طریقے سے کوئی چیز کیا کریں گے، سوچ پائیں گے. یا ان 3 چیزوں کو چھوڑیں گے تو پیسہ بچا پائیں گے. ورنہ ان 3 چیزوں میں سے کسی میں بھی چیز میں اگر آدمی مبتلا ہو گیا تو اس کے پاس کبھی بھی پیسہ بولو بچے گا نہیں بچے گا، بلکہ ہو سکتا ہے گھر بار اور جو موجود ہے اس کو بھی کیا کر دے، وہ داؤں پہ لگا دے، جوئے میں ہار جائے، یا عورتوں کے چکر میں آ کر کے اپنا بہت سارا مال برباد کر دے. بہت سارے واقعات جو ہے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو معاشرے کو خراب، تباہ اور برباد کرنے والی یہ 3 چیزیں ہیں. تو جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام کے کرنے کے بعد اس کے نفع کا اور نقصان کا، نفع کا اور نقصان کا کوئی سا بھی پہلو، اس کا کوئی آدھار نہ ہو، اس کا کوئی آدھار نہ ہو. دیکھو کاروبار میں ایک چیز آپ نے خریدی، کیوں خریدتے ہیں آپ؟ کہ مجھے اس سے کیا ہوگا، نفع ہوگا. تو 100 روپیہ آپ نے لگایا، 100 روپے کے بدلے میں آپ نے کچھ کپڑا لیا، اس کپڑے کو لا کر آپ نے اپنی دکان میں رکھا، پھر انتظار کیا کہ کوئی آئے گا اور وہ 110 میں، 120 میں، 130 میں بکے گا اور مجھے یہ 20-30 روپے کا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. تو یہاں میرے 100 روپے کو 130 روپے بنانے کے لیے مین ہے کپڑا. مین کیا ہے؟ کپڑا. جوئے اور سٹے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے اور سٹے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 روپے یا 100 روپے یا $1 جو ہے وہ لگایا. ہمارے یہاں وہ لوگ وہ خرید کے لاتے ہیں نا، لاٹری کے ٹکٹ لے کے آتے ہیں. جہاں کسینو ہوتا ہے، اب کسینو ہمارے یہاں بھی جو ہے آتا جا رہا ہے، جو ہائی کلچر سوسائٹی ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں مالز میں، 5 اسٹار ہوٹلز میں اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر اس طرح کی فیسلٹی جو ہے حکومت کرنے لگی ہے کہ آپ جب گزرو، باہر نکلو تو بیچ میں شراب کی دکان آئے گی، پھر اس کے بعد کسینو آئے گا. تو آپ دیکھیں گے وہ ادھر بھی مشین لگی ہے، ادھر بھی مشین لگی ہے، لاؤ 150 روپے کا کیا کر لیں، لک آزما لیں. 100-200 روپے ایسے بھی آدمی چائے میں، بیڑی میں، سگریٹ میں ادھر ادھر خرچ کر ہی دیتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اتنا تھوڑا سا پیسہ لک چیک کرنے کے لیے، لک کو چیک کرنے کے لیے آدمی 1500 روپے لگا دیتا ہے اور وہ گئے ڈبے میں، چلو بھائی نکل دو. اگر اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ 1000 روپے لگا کے 5000 ملے، یا وہ 1000 روپے لگانے سے لاس ہو گیا ہمارا، وہ سارے کے سارے پیسے چلے گئے، تو کوئی بھی مین نہیں ہے یہاں پر، کوئی آدھار نہیں ہے آپ کو زیادہ پیسہ ملنے کا، یا کوئی آدھار نہیں ہے آپ کے پیسے کے ضائع اور برباد ہو جانے کا. تو ایسا کوئی بھی عمل جو کسی مین کے بغیر ہو اور وہاں آپ پیسہ لگاتے ہو اور اس سے امید کرتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ملے گا یا وہ پیسہ میرا ضائع ہو جائے گا، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جوا ہیں. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ جوا ہے. اور بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں. یہ جوئے کا جو کلیکشن ہوتا ہے نا، دن بھر میں بمشکل ایک آدمی کو اگر 10 بار اس نے آزمایا تو ایک آدھ بار شاید اس کو فائدہ ہو جائے گا. 10 بار آپ نے 500 روپے ڈالے تو ایک بار آپ کو 500 کے بدلے میں 2000 روپے مل گئے مثال. تو آپ نے ڈالے کتنے، 5000 ملے آپ کو کتنے،
2000. تو اس طرح سے بڑا کلیکشن ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنا پیسہ، اپنی محنت کے پیسے کو ضائع کرتے ہیں. تو معاشرتی نقصان ہے. اور جو حرص ہے نا، یہ اس پر آمادہ کرتی ہے انسان کو، اس کی وہ حرص، انسان کی اس کی وہ جو حرص ہے، وہ حرص جو ہے اس پر آدمی کو آمادہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہ نقصان اٹھاتا ہے اور اپنی محنت سے حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو وہ ضائع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جو آخری حکم میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ کیا ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے. من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، ناپاک ہے اور شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے دور رہو، ہے نا. اس سے تم کیا ہو جاؤ گے، لٹ پٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور تمہاری چیزیں بک جائیں گی، تمہیں بڑا نقصان ہوگا. اگلا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنا مال خرچ کریں ضرورت مندوں پر، دین کے کاموں پر. تو یہ حکم بھی ابتدائی زمانے کا ہے، یہ حکم بھی ابتدائی زمانے کا ہے. ابتدائی زمانے میں زکوٰۃ کا نصاب فکس نہیں تھا. ابتدائی زمانے میں زکوٰۃ کا کوئی نصاب جو ہے وہ فکس نہیں تھا کہ صاحب آپ 100 روپے آپ کے پاس بچ گئے تو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دے دو. نہیں، ابتدائی زمانے میں اس پر ابھارا گیا تھا، اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ اگر تم کچھ کما رہے ہو اور تمہارے پاس تمہاری ضرورت پوری کرنے کے بعد جو مال بچ گیا وہ پورا دین پر خرچ کر دو. اس لیے کہ دین کو، دین والوں کو دینی کاموں پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی. تو اس زیادہ ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ تم کیا کرو، بچا ہوا خرچ کر دو. آپ فرما دیجئے کہ خرچ کر دو جو تمہارے پاس بچ جائے، جو تمہارے پاس بچ جائے اور آسانی سے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے بعد رہ جائے. کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی سوچو اور اپنے آخرت کے معاملے کو بھی سوچو. دنیا کے معاملے کو سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے وقت اپنے پاس رکھ لو تاکہ آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہو. ایسے بھی نہ بہہ جاؤ کہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر مال خرچ کرنے لگو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل ہاتھ کو روک لو، باوجود وسعت کے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے خرچ کرنے سے ڈراتا ہے. شیطان خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ڈراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر وعدہ کرتے ہیں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا، تو خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، تو خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرت کا کہ ہم تم خرچ کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، وفضلا، اور اضافے کا، کہے گا اضافے کا. آخرت میں صرف مغفرت ہی نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں دینے کا بندوبست کر دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور حضور آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. دیکھو وہ زمانہ جنگوں کا تھا، غزوات کا تھا، ہے نا. مرد اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے، اس لیے معاشرے میں بہت سارے بچے تھے، بچیاں تھیں جو یتیم تھے، جن کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اللہ کے راستے میں. اب وہ چچا کے حصے میں آئے، ماموں کے حصے میں آئے، یا کوئی نہیں تھا تو کسی نے ان کی پرورش کی. تو صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا کریں.
اب ان میں کچھ یتیم ایسے ہوتے تھے کہ جس کے باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور کچھ یتیم ایسے بھی ہیں کہ جن کے باپوں نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم کیسے ان کی پرورش کرو گے اور کیسے ان کے مال کو برتو گے؟ تو فرمایا قل اصلاح لہم خیر، اے نبی جی آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی مصلحت دیکھو۔ سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہ تم ان بچوں کی مصلحت دیکھو۔ بھئی ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم کی فکر کرتا ہے، ان کو دین سکھانے کی فکر کرتا ہے، اور ان پر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نا۔ آپ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ تو ان کے مال کو استعمال مت کرو، اور اپنا مال ان پر کیا کر دو؟ خرچ کر کے ان کی تربیت کر دو۔ ان کی مصلحت اسی میں ہے کہ ان کے پاس جو مال ان کے والد نے چھوڑا ہے، جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنے کام میں لے لیں۔ اگر ابھی وہ مال خرچ کر دیا جائے گا ان پر تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کے لیے کچھ نہ بچے۔ یہ بھی ایک مصلحت ہے نا۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ آپ ان کے مال میں سے جو ہے استعمال کرو اور ان کی ضروریات اس میں سے کیا کرتے رہو؟ پوری کرتے رہو۔ یہ بھی ایک درجے کی مصلحت ہے کہ آپ نے ان کے مال میں سے کھانے، کپڑے اور ضروریات زندگی جتنا لے لیا، اور باقی جو ہے ان کے یہاں محفوظ رکھا۔ اب حکم ایک یہ دے رہے اللہ پاک کہ وہ جو یتیم ہیں اگر تم ان کو اپنے گھرانے میں شامل کر لو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ اپنے گھر رہ رہے ہیں اور تم ان کا بندوبست کر رہے ہو، لیکن چونکہ چھوٹے ہیں تو آپ کیا کر لو؟ ان کو اپنے ہی گھرانے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیا کر لو؟ شامل کر لو، تو ان کو فیملی مل جائے گی۔ ان کو کیا مل جائے گی؟ فیملی والا انوائرمنٹ مل جائے گا، اور گھریلو زندگی میں وہ اچھی طرح سد جائیں گے، ان کی سب کے بیچ میں مناسب تربیت ہو جائے گی۔ تو کوئی فکس اصول نہیں ہے، کیا دیکھنا ہے کہ بچوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے یا آپ اپنا مال خرچ کر کے ان کو پالو پوسو، یا ان کے مال کو ان کی ضرورت کے وقت اس میں سے استعمال کر لو اور انہیں اپنے ساتھ ملا لو، تاکہ انہیں گھریلو زندگی کا ماحول مل جائے۔ اور تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرو گے تو اللہ تو جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دکھائیں گے کہ ہم خیر خواہ ہیں، اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے، ہے نا، اپنی بہن کے یتیم بچوں کے ہم خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں ہوں گے، ہے نا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کا مال ہے، سوچا میرے کاروبار میں ان کا مال کیا کر دوں؟ لگا دوں۔ ارے بھائی کیوں لگا رہے ہو ان کا مال؟ کہ صاحب ان کا مال بڑھے گا۔ تو کیا آپ ان کو نفع بھی اس مال کی مناسبت سے دو گے؟ اور دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ آپ تو کمائے اس سے بہت اچھا، لیکن ان کو کیا دیا؟ 2-4% اضافہ دے دیا بس۔ تو بظاہر آپ کیا کر رہے ہو؟ خیر خواہی دکھا رہے ہو، لیکن حقیقت میں خیر خواہ نہیں ہو۔ کوئی کیا کرتا تھا کہ یتیم بچی ہے اور صاحب مال باپ کی بیٹی ہے، تو اپنی ہی اولاد سے اس کی کیا کر دی؟ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی، تاکہ اس کا سارا مال جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے بیٹی شاید وہ لڑکی شادی ہو کے ہمارے گھر میں آئے گی تو اس کے سارے مال کے بھی ہم کیا بن جائیں گے؟ ہم مالک بن جائیں گے۔ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں واقعی تم مصلح ہو یا مفسد ہو، اصلاح کر رہے ہو یا بگاڑا کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالی خرابہ کرنے والے کو اور درستگی کا معاملہ کرنے والے دونوں کو جانتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ لڑکی رضامند نہیں ہے اور اس کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے تاکہ مال گھر میں آ جائے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتا نا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا۔ کوئی اور مصیبت میں پڑا ہے، تم اس کی مصیبت سے اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ایسی مصیبت مجھ پر آ گئی ہوتی اور میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا تھا، میں کیا چاہتا کہ میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرے چچا ہے نا، میرے پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ میری اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ آپ کیا چاہو گے؟ تو جیسا آپ چاہو گے کہ آپ کی اولاد کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، آپ بھی دوسروں کی اولاد کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ اس کے بعد جو ہے مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے نکاح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔